اے نبی تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کی گئی، اور قائم کیجئے نماز، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ عزیز بھائیوں اور دوستو، آج الحمدللہ 18ویں تراویح کی نماز ادا کی گئی۔ آج کی نماز میں سورہ العنکبوت کی آخری 24 آیات، سورہ روم، لقمان اور سورہ سجدہ مکمل تلاوت کی گئیں، اور سورہ الاحزاب کی پہلی 30 آیات تلاوت کی گئی۔ سورہ العنکبوت کا جو حصہ باقی ہے وہاں سے بات شروع کرتے ہیں۔ جو میں نے آیت تلاوت کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مکہ کی مشکل زندگی میں مسلمانوں کو 3 کام کرنے کا حکم دیا۔ پہلی بات یہ کہی گئی کہ تلاوت قرآن، یعنی قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ تلاوت میں اس کا پڑھنا اور سمجھ کر پڑھنا دونوں شامل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آیت سمجھ کر پڑھنا 100 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے۔ تو پہلا حکم دیا گیا کہ تلاوت کرو، قرآن کو پڑھو اور سمجھو۔ دوسرا یہ فرمایا گیا کہ نماز پڑھو، کیونکہ نماز فحش کاموں سے روکتی ہے، نماز گناہوں سے روکتی ہے۔ اور عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ نمازی ہوتے ہیں اور جو نمازی نہیں ہوتے، تو نمازی لوگوں میں عام طور پر گناہ کے کام اور برے کام غیر نمازی لوگوں کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں۔ اور یہاں یہ کہا گیا کہ فحش کاموں سے روکتی ہے، تو اگر انسان نماز صحیح طریقے سے پڑھے گا تو آہستہ آہستہ اس کے فحش اور برے کام ختم ہو جائیں گے۔ تیسری بات کہی گئی کہ اللہ کا ذکر کرو، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال ایسے جیسے زندہ، اور ذکر نہ کرنے والوں کی مثال ایسے جیسے مردہ ہے۔ یعنی جو ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں، اور جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، ذکر میں نماز بھی شامل ہے، قرآن بھی، اور زبان سے ادا کی جانے والی تسبیح بھی شامل ہے۔ اگلی آیات میں فرمایا کہ اہل ایمان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ انہیں بتایا گیا کہ جب تمہارا کبھی کفار سے بحث و مباحثہ ہو تو عمدہ طریقے سے دلائل دو، ان سے بات چیت کرو، ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے اس چیز پر جو ہم پر اور تم پر نازل کی گئی، اور اس کے بعد ان عمدہ دلائل کے بعد اگر کفار ظلم کریں تو ان کی ظلم کی نوعیت کے لحاظ سے ان کے ساتھ رویہ رکھا جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا رویہ تو سخت ہو اور مسلمانوں کا رویہ بالکل نرم ہو۔ مسلمان ہر وقت، ہر حال اور ہر طرح کے انسان کے مقابلے میں نرم چارہ نہیں بن سکتا۔ لوگ اس کی شرافت کو کمزوری نہ سمجھیں۔ اسلام شائستگی سکھاتا ہے، مسکینی نہیں سکھاتا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی نشانی بیان کی گئی کہ اے نبی، تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، نہ اپنے ہاتھ سے کوئی کتاب لکھتے تھے، امی تھے، اور امی کی زبان سے قرآن جیسا کلام جاری ہو جانا یہ معجزہ ہے، اور یہ دراصل خود ہی اللہ کے کلام ہونے کی نشانی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ عذاب مانگ رہے ہیں، عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ تو عذاب کی جلدی نہ کرو، عذاب تو اپنے وقت پر آئے گا، وقت مقرر ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اپنے وقت پر وہ اسے چکھ کر رہے گا۔ پھر فرمایا کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کا گھر ہے، دنیا کی زندگی تو مختصر ہے، کاش یہ لوگ اس بات کو سمجھتے۔ پھر فرمایا کہ یہ نشانیاں مانگ رہے ہیں، تو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں۔ کیا قرآن بطور نشانی ان کے لیے کافی نہیں؟ اور آسمان اور زمین میں تو اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو شخص ہمارے راستے میں جدوجہد کرے گا، کوشش کرے گا، ہم اس کے لیے راستے نکال دیں گے۔ یعنی جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی، کوشش سے مراد کیا؟ شریعت پر عمل کیا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی کوشش کی، تو ہم ان کو ضرور اپنے راستے دکھائیں گے۔ اللہ نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہے۔ ہاں، دین کے راستے میں چلنے میں مشکلات تو ہوتی ہیں، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ بندے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ سورہ عنکبوت کے آج پڑھے جانے والے آخری حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں، تکالیف عارضی ہیں، ایسی نہیں کہ مشکلات سے گزارے بغیر تمہیں دے دی جائے، آزمائش ہوگی، لیکن بالآخر مسلمان ہی کامیاب ہوں گے۔ مشرکین تو مکڑی کے جالے کی طرح ہیں، ان کے دلائل کمزور اور ان کا عمل بیکار ہو جائے گا۔ اور دیکھو، والدین
سے اچھا سلوک کرو، لیکن اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا کہیں تو ان کی بات نہ مانو۔ ان چیزوں کے علاوہ اس صورت میں توحید، رسالت اور آخرت کے بھی دلائل دیے گئے ہیں۔ اگلی صورت سورہ الروم ہے جو آج مکمل تلاوت کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 610 عیسوی میں ایکسکیوز می نبوت عطا ہوئی۔ آپ کو 610 عیسوی میں نبوت عطا ہوئی۔ جب یہ آپ نبی بنائے گئے تو دنیا میں 2 طاقتیں تھیں، اور دنیا کی حکومت ان 2 طاقتوں کے درمیان کے قریب تھے کہ اہل کتاب تھے اور آخرت کو مانتے تھے، اور دوسرے ایرانی تھے جو کہ مشرک تھے، اور وہ مشرکین مکہ کے قریب تھے اس لیے کہ آخرت کو نہیں مانتے تھے اور اہل کتاب نہ تھے۔ 614 عیسوی میں ایرانیوں نے رومیوں کو زبردست شکست دی اور انہیں قسطنطنیہ تک محدود کر دیا۔ ایرانیوں نے بیت المقدس تباہ کر دیا، 90,000 عیسائیوں کو قتل کیا، اور مقدس صلیب جو ان کے خیال میں جن پر عیسیٰ علیہ السلام کو کر لے گئے۔ یہ خبر مشرکین مکہ کے لیے بڑی خوشکن تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو ہمارے بھائی بند یعنی ہمارے مشرک لوگ جیت گئے اور تمہارے اہل کتاب ہار گئے۔ اس پس منظر میں یہ صورت نازل ہوئی۔ یہ مکہ کے ابتدائی دور کا وقت تھا۔ روم ممبون الف لام میم، رومی قریب کی سرزمین زمین میں مغلوب ہو گئے، اور اپنی اس مغلوبیت کے چند سال بعد رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ اللہ ہی کا سارا اختیار، اللہ کی بخشی ہوئی فتح یعنی بدر پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ جب یہ قرآن نے پیشن گوئی کی تو اس پیشن گوئی پر مکہ والوں نے اس کا خوب مذاق اڑایا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوں گا، اور اگر ناکام ہو جائے تو تم مجھے 10 اونٹ دینا۔ ابوبکر صدیق نے یہ بات نبی علیہ السلام سے فرمائی تو آپ نے کہا کہ اونٹوں کی تعداد 10 سے 100 کر دو اور وقت کو 3 سے 9 سال کر دو، کیونکہ یہاں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں بدعا کے الفاظ ہیں، اور بدعا کے معنی عربی زبان میں 3۔ 623 ہجری عیسوی میں قیصر روم نے خاموشی سے زبردست تیاری کے بعد ایران پر حملہ کر دیا، زرتشت کی جنم بھومی ارمیہ کو تباہ کر دیا، اور اس طرح 7 سال کے بعد رومی دوبارہ غالب آ گئے۔ اسی سال مسلمانوں کو جنگ بدر میں کامیابی نصیب ہوئی۔ ابی بن خلف بدر کے میدان میں قتل ہوا۔ اس کے بیٹے نے شرط کے مطابق 100 اونٹ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے۔ یہ اس کافر کے بیٹے کا اخلاق تھا کہ اس نے والد کے کیے وعدے کو پورا کیا۔ جب یہ 100 اونٹ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے گئے تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے شرط کو حرام قرار دے دیا۔ جب شرط رکھی گئی تھی اس وقت یہ حرام قرار نہیں دی گئی تھی، لیکن بعد میں اس کے حرام کے احکامات آ گئے تو آپ نے کہا کہ ان اونٹوں کو صدقہ کر دیا جائے کیونکہ اب شرط حرام ہو چکی ہے۔ اس کے بعد سورہ روم کی آیات میں کفار مکہ کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی پکڑ برحق ہے، یہ تو ہونی ہے۔ تو کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں کہ پچھلے قوموں کے انجام کو دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ ان سے زیادہ طاقتور تھے، ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں لے کر آئے، لیکن وہ نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر زیادتی نہ کی بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، یعنی اپنے ظلم کی بنا پر وہ تباہ ہو گئے۔ حق کو نہ ماننا بھی ظلم ہے، اور یہی ظلم انہوں نے کیا۔ آخرکار جن لوگوں نے گناہ کیے تھے ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ بس معلوم ہوا کہ بغاوت کرنے والے کتنے ہی طاقتور ہو جائیں، بالآخر اللہ کے پکڑ میں آ کر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ 11 سے 28 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی اہم اسلوب اختیار کیا۔ 6 دفعہ یہ الفاظ آئے کہ ومن آیات ہی ومن آیات ہی، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ مٹی سے انسان کو پیدا کیا، مردے سے زندہ کو نکالا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آسمان بنائے، زمین بنائی، رات بنایا، دن بنایا، بجلی کی کڑک جو کہ بادلوں کے ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے جس سے انسان خوف محسوس کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اور پانی بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔
تو 6 مرتبہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کرنے کے بعد اپنی نشانیوں کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد توحید کے حق میں ایک عقلی دلیل دی۔ وہ دلیل یہ دی کہ تمہارے غلام ہوتے ہیں، کیا تم کبھی اپنے غلام کو اپنی دولت میں شریک بناتے ہو؟ یعنی اپنے مال کا حصہ دار بناتے ہو؟ جب تم اپنے غلام کو اپنا شریک نہیں بناتے تو اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو کیوں شریک بناتے ہو؟ یہ بات کسی منطق کے تحت نہیں آتی۔ پھر حقوق العباد کا ذکر کیا کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مساکین اور مسافروں کو بھی ان کا حق دو۔ یہ بہتر طریقہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں تمہارا مال بڑھتا رہے، وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، بلکہ زکوٰۃ جو تم اللہ کی خوشنودی کے لیے دیتے ہو، اس سے تمہارے مال کو بڑھوتری ملتی ہے۔ یہ سود کی حرمت کے بارے میں پہلا حکم تھا، گویا کہ ماحول تیار کیا جا رہا تھا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے روم اور ایران کی لڑائی کی جانب اشارہ کیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں رومن امپائر اور پرشین امپائر کی لڑائی کا ذکر کیوں کیا گیا؟ یہ دراصل قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بتانا ہے کہ دنیا کے حالات سے باخبر رہیں۔ جو دنیا میں بڑی بڑی طاقتیں ہیں، وہ ان کے کیا معاملات ہیں، وہ کس طریقے سے دوسری قوموں کو نیچا دکھاتی ہیں۔ تو انسان جو ہے نا، وہ مسلمان اپنے وقت کے عالمی حالات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اور بے خبر اسے رہنا بھی نہیں چاہیے۔ تو فرمایا کہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے تاکہ مزہ چکھائے اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ مان جائیں۔ یہ آیت اتنی جامع ہے کہ ہر دور میں حوث ملکگیری میں مبتلا انسانی بھیڑیوں کے کرتوت اور نتائج کا ذکر کرتی ہے۔ آج بھی دنیا میں ہر جگہ فساد پھیلا ہوا ہے۔ سیکولر تہذیب اپنے بھیانک چہرے کے ساتھ ہر طرف تباہی پھیلا رہی ہے۔ اس تباہی سے نکلنے کا حل آیت نمبر 43 میں بتایا گیا۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ صحیح سمت میں جما دو، یعنی اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کی ہدایات میں عمل کرو اور شریعت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اسی سے تم دنیا میں کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی۔ سورہ کے آخر میں فرمایا کہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا۔ یہ اب نشانیاں بتائی جا رہی ہیں۔ انسان پیدا ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے، خود چل نہیں سکتا، خود کھا نہیں سکتا۔ تمہیں کمزور پیدا کیا، پھر تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں کمزور اور بوڑھا کر دیا۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں، لیکن تم ان کے سامنے کوئی نشانی بھی پیش کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کافر کہیں گے کہ تم حق پر نہیں ہو۔ بس قیامت کے دن ظالموں کو ان کی معذرت فائدہ نہ دے گی اور نہ انہیں معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر طرح سے سمجھا دیا ہے۔ یہاں پر یہ سورہ روم مکمل ہوتی ہے۔ سورہ روم میں مکی صورتوں کے مزاج کے مطابق ایمانیات ثلاثہ کا ذکر ہے، توحید کے حق میں دلائل دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور دو پیشن رومیوں کی کامیابی کی اور مسلمانوں کی بدر کے مقام میں کامیابی کی، اور دونوں پیشن گوئیاں صحیح ثابت ہوئیں۔ اگلی سورہ لقمان ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے، اور دوسرے رکوع میں حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ نبی نہیں تھے لیکن مرد حق شناس تھے جو اپنی عقل سلیم اور اپنی اچھی فطرت کی بنا پر اللہ تک پہنچ گئے تھے۔ جس زمانے میں صورت نازل ہوئی اس وقت کفار کی مخالفت عروج پر تھی، اور وہ اسلام کا راستہ روکنے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کر چکے تھے۔ اب انہوں نے سوچا کہ باقی ہماری کوششیں تو کامیاب نہیں ہو رہی، کیوں نہ شیطانی کلچر کا طریقہ استعمال کیا جائے، یعنی ناچ گانے اور ان کے اخلاق کو بگاڑنے کی کوشش کی جائے، شاید اس طرح یہ تحریک کچھ دب جائے۔ حضرت لقمان علیہ السلام عرب میں ایک عقل مند انسان کے طور پر مشہور تھے۔ ان کی باتیں پڑھی جاتی تھیں، ان کے اقوال کا عرب اپنی شاعری میں حوالہ دیا کرتے تھے۔ تو قرآن نے کہا کہ جس لقمان کو تم دانشور عقل مند مانتے ہو وہ بھی توحید کے قائل تھے، اور پھر فرمایا کہ غیب کا علم صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ علاوہ ازیں اس صورت میں توحید اور آخرت کے نقاط بھی بیان کیے گئے۔ فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ، اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے۔
ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ یہاں پر الفاظ آئے ہیں لہو الحدیث۔ لہو الحدیث سے مراد ہر وہ چیزیں جو کہ انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ یہ ایسے کام کرنا جس سے انسان نماز سے غافل ہو جائے، ذکر سے غافل ہو جائے، وہ بھی اس میں آتا ہے۔ گانا بجانا بھی اس میں آتا ہے۔ اور اگر آج کے زمانے میں بات کی جائے تو اسکرین پر ہونے والی وہ تمام ایکٹیویٹیز جو کہ انسان کو اس سے غافل کر دیں، دین سے غافل کر دیں، وہ لہو الحدیث میں آتی ہیں۔ ایک مشرک تھا نذر بن حارث، اس کا طریقہ کار ابو لہب اور ابو جہل سے مختلف تھا۔ وہ ایران گیا اور ایران سے قصے کہانیاں خرید کر لایا اور ساتھ لونڈیاں بھی لایا۔ وہ لونڈیاں بازار میں کھڑے ہو کر ان قصے کہانیوں کو بیان کرتی تھیں تاکہ لوگوں کے اخلاق کو خراب کیا جائے اور لوگوں کی توجہ قرآن سے ہٹا کر کہانیوں کی طرف کر دی جائے۔ یہ آیت اسی سلسلے میں نازل ہوئی۔ پھر فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تاکہ اللہ کا شکر گزار بنے۔ جو کوئی شکر کرے تو اس کا شکر اسی کے لیے مفید ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لقمان نے جو اپنے بیٹوں کو نصیحتیں کی تھیں ان کا ذکر کیا۔ بہت اہم اور بڑی عمدہ نصیحتیں ہیں۔ فرمایا کہ بیٹا، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک ظلم کس لحاظ سے؟ ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کی جائز حیثیت سے ہٹا دیا جائے، یا کم کر دیا جائے یا زیادہ کر دیا جائے، وہ ظلم ہوتا ہے۔ اور شرک کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی حیثیت کو کم کرنا ہے کہ کوئی اور بھی اللہ تعالیٰ کا ساجی ہے، تو شرک ظلم ہے، بیٹا یہ مت کرنا۔ پھر کہا کہ ہم نے انسان کو ماں باپ کے بارے میں تاکید کی کہ میرا شکر ادا کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے فرمائی، یعنی لقمان علیہ السلام کی زبان سے الفاظ شاید اچھے نہ لگتے کہ وہ کہتے کہ بیٹا میری عزت کرو، میرا شکر کرو تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان کی جانب سے فرما دی۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ اگر والدین تجھے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کا کہیں تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح سے ساتھ دینا۔ چوتھی بات یہ فرمائی لقمان علیہ السلام نے کہ بیٹا، کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں زمین میں کہیں چھپی ہو، وہ اللہ کے علم ہے اور اللہ اسے لے آئے گا، یعنی قیامت کو اسے ظاہر کر دے گا۔ اور دیکھو بیٹا، نماز کی پابندی کرنا، لوگوں کو اچھا کام کرنے کا حکم دینا اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا، اور جو مصیبت تم پر واقع ہو اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ چھٹی بات، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرنا، یعنی غرور کے ساتھ بات نہ کرنا، زمین میں اکڑ کر نہ چلنا۔ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا، یعنی غرور سے بچ کے رہنا، اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرنا، اپنی آواز پست رکھنا، کیونکہ سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ یہ لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں جو کہ ایک مکمل چارٹر ہیں۔ اس میں ذاتی اعمال کے طور پر شکر کی تلقین کی گئی، توحید کا بیان ہوا اور حقوق العباد ادا کرنے کی بات کی، یہ تو ذاتی اعمال ہیں۔ پھر اخلاق کو ٹھیک کرنے کے لیے تکبر سے بچنے کی بات کی گئی، اچھا رویہ اور میانہ روی اختیار کرنے کا کہا گیا، اور حقیقی اسلام معاشرہ بنانے کے لیے اقامت نماز کا حکم دیا گیا، امر معروف اور نہی عن المنکر اور صبر کی تلقین کی گئی۔ یہ ان چار چیزوں سے اسلامی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اب اگر انسان خود ان چیزوں پر کاربند ہو، ان تعلیمات پر جو کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی، اور اپنی اولاد کو بھی تربیت دے کر ان سے یہ کام کروائے، تو یقیناً ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک بھی ہو، تو اس نے فی الواقعہ ایک بڑے بھروسے کو تھام لیا، عروۃ الوثقی، ایک مضبوط کنڈے کو پکڑ لیا۔ اور یاد رکھو کہ سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، یعنی توکل کی تعلیم دی گئی اور توکل کرنے کا کہا گیا۔ پھر فرمایا کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا پرورش پا رہا ہے۔ ہاں آج کل الٹرا ساؤنڈ سے یہ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ میل ہے یا فیمیل ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، لیکن یہ تو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی قسمت کیسی ہوگی، بڑا ہو کر کیا بنے گا، کیا کارنامے انجام دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور کسی متنفس کو نہیں پتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا، کل اس کی کل کیسی ہوگی، اور کہاں اس کی موت آئے گی۔ یہ 5 چیزیں یہاں بتائی گئیں، کہا کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ یہاں سورہ لقمان ختم ہوئی۔ اس میں لقمان علیہ السلام کے اپنے بیٹوں کی نصیحتیں، توکل کی تلقین، آفاقی نشانیاں اور علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ اگلی سورہ جو تلاوت کی گئی وہ سورہ السجدہ ہے۔
یہ مکی صورتوں کی طرح اسلام کے بنیادی عقائد اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 15 سجدے کی آیت ہے، اور یہ آیت پڑھنے یا سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس صورت کو جمعے کے دن فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، شاید اس لیے کہ قیامت جمعے کے دن آئے گی، واللہ اعلم۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رب کائنات کی صفات بیان کی ہیں کہ جو سارے جہانوں کا رب ہے، اس کی صفات کیا ہیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے زمینوں اور آسمانوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کے بعد پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ وہی آسمان سے زمین تک ہر کام کا انتظام کرتا ہے، اس کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ اس نے مٹی سے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارے کان بنائے، آنکھیں بنائی اور تمہیں دل دیا۔ ان سے کہو کہ جو موت کا فرشتہ تم پر مقرر ہے وہ تم کو پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، یعنی تمہیں ہلاک کر دے گا جب تمہارا وقت آئے گا، اور پھر اس کے بعد تم اپنے رب ہی کی جانب پلٹائے جاؤ گے۔ کفار کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں رل مل گئے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ کہہ دو ہاں، اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، اسی لیے یہ اس بات سے انکار کر رہے ہیں۔ کہا گیا کہ عقل سے کام لو، زمین و آسمان اور خود اپنی پیدائش اور اپنی ساخت کو دیکھو، کیا یہ سب چیزیں ایمان لانے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ کیا یہ سب چیزیں بغیر کسی رب کے وجود میں آ سکتی ہیں؟ نہیں آ سکتی۔ پھر کہا گیا کہ حشر میں گناہگار لوگ اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے پروردگار، ہم نے قیامت کو دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، اور ہم نے یہ سب چیزیں، یہ آوازیں سن بھی لی، چیخو پکار، اب تو ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، اب ہم نیک عمل کریں گے، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں، لیکن دنیا میں واپس آنا ممکن نہیں ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ جل شانہ کی رحمت ہے کہ وہ انسانوں کو بڑے بڑے عذاب میں نہیں پکڑتا، بلکہ چھوٹے چھوٹے عذاب دنیا میں بھیج کر انہیں یاد دہانی کرواتا ہے کہ دیکھو یہ چھوٹا عذاب ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہوگا، تو بڑے عذاب سے بچنے کی کوشش کرو۔ اگلی آیات میں مومن کی صفات بتائی گئی، مومن کیسے ہوتے ہیں۔ فرمایا مومن تو ایسے ہوتے ہیں جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ مومن غرور نہیں کرتے، ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں اور اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ فیصلہ کب ہوگا، یعنی قیامت کب آئے گی؟ اگر تم سچے ہو کہہ دو کہ فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا۔ یعنی وہ کہا کرتے تھے کہ اگر نشانیاں آ جائیں گی، دن آ جائے گا تو ہم مان لیں گے، تو کہا جا رہا ہے کہ جب دن آ جائے گا تو پھر ایمان لانا کو فائدہ نہ دے گا، جس طرح فرعون کے کچھ کام نہ آیا، اور نہ ہی پھر ان کو مہلت دی جائے گی۔ یہاں پر سورہ سجدہ مکمل ہوئی۔ سورہ سجدہ میں مکی صورتوں کی طرح بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر کیا گیا۔ آخر میں سورہ الاحزاب کی پہلی 30 آیات آج تلاوت کی گئیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ تعارف کے طور پر یہ بتاتا چلوں کہ یہ ہجرت کے 4تھے سال میں نازل ہوئی۔ اس صورت کے پس منظر میں 4 واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ غزوہ احزاب میں جب کافروں کے متحدہ محاذ نے مدینے پر حملہ کیا تو اس وقت حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر ایک لمبی خندق کھودی گئی۔ اس جنگ کے اہم واقعات اس صورت میں اور اس کے حالات بیان کیے گئے۔ پھر جنگ قریظہ کا ذکر کیا گیا۔ بنو قریظہ یہودیوں کا آخری قبیلہ تھا جو کہ مدینہ میں رہ گیا تھا۔ یہ 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوئی ہے، تو اس وقت تک ایک آخری قبیلہ باقی بچا تھا۔ بنو قریظہ نے کفار کو جنگ احزاب پر اکسایا، ان کے اکسانے پر وہ لوگ متحد ہو کر مسلمانوں پر چڑھ دوڑے۔ انہوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ہم کوئی بھی فوج مدینہ پر حملہ آور ہوگی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ بنو قریظہ نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور جنگ میں کفار کا ساتھ دیا۔ ان کا خیال تھا کہ سامنے سے کفار حملہ کریں گے تو پیچھے سے ہم جو ہے مسلمانوں میں حملہ کر دیں گے، اس طرح مسلمانوں کو درمیان میں سینڈوچ کی بنا دیں گے، پیس کر رکھ دیں گے۔ تو انہوں نے بد عہدی کی، اس بد عہدی کی سزا انہیں دی گئی۔ تیسرا واقعہ یہ کہ حضور کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ جنہیں زید بن محمد کہا جاتا تھا، ان کی طلاق یافتہ بیوی سے اللہ کے حکم پر آپ نے نکاح کیا۔ اس پر کفار نے اعتراض کیا تو اس کے بھی جواب دیا گیا،
اور کچھ پردے کے احکامات، گھر سے باہر کے پردے کے احکامات بھی اس صورت میں آئے۔ امہات المومنین نے اپنے نان و نفقے یعنی ان کے جو ڈیلی ایکسپینسز تھے ان میں اضافے کا مطالبہ کیا، جو کہ نہیں مانا گیا، اس کا ذکر بھی اس صورت میں آئے گا۔ ابتدائی 3 آیات میں نبی علیہ السلام اور مسلمانوں سے کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو، جو وہی آتی ہے اس کی پیروی کرو اور اللہ پہ توکل کرو۔ زید بن حارثہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میرے بیٹے تھے، ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ اللہ نے اس کی تصحیح فرمائی اور کہا کہ مومنوں، لے پالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام کے ساتھ پکارا کرو، یعنی انہیں زید بن حارثہ کہو، زید بن محمد نہ کہو، کہ خدا کے نزدیک یہی بات درست ہے۔ اگر تم کو ان کے باپ کے نام معلوم نہ ہو تو دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور پھر جو ہے نا انہیں کسی بھی نام سے یاد کیا جا سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو بات اس سے پہلے، اس حکم کے آنے سے پہلے ہو چکی غلطی سے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جو جان بوجھ کر اب کرو گے اس کا مواخذہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر فرمایا کہ مومن تو پیغمبر کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، لیکن ماں تو وہ رتبے کے لحاظ سے ہیں، وراثت میں حصہ دار نہیں ہیں، اور سب غیر محرم مردوں کو ان سے پردہ کرنا ہوگا، اور حضور کے انتقال کے بعد کوئی بھی ان سے شادی بھی نہیں کر سکتا۔ آیات نمبر 9 سے 27 میں غزوہ احزاب کے حالات بیان کیے گئے۔ اس جنگ میں منافقین مدینہ بے نقاب ہو گئے اور خالص ایمان والے لوگ کندن بن کر سامنے آئے۔ اس آیت میں اس صورت میں ایک آیت ایسی آئی کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو رول ماڈل کے طور پر پیش کیا گیا۔ فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول ایک بہترین نمونہ ہے، رول ماڈل ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ غزوہ خندق کے موقع پہ نازل ہوئی۔ سخت سردی تھی، کھانے کو بہت کم تھا، لوگوں نے بھوک کی بنا پر اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، مشکل حالات تھے۔ ان مشکل حالات میں بتایا گیا کہ اللہ کے رسول آپ کے لیے نمونہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ آیت رمضان کے مہینے میں جب حضور اعتکاف میں بیٹھتے تھے اس وقت نازل ہو جاتی، لیکن عین میدان جنگ میں یہ آیت نازل کی گئی۔ تو گویا بتانا مقصود یہ ہے کہ کم قوت کے ساتھ باطل سے ٹکرا جانا یہ بھی سنت ہے، اس میں بھی اللہ کے رسول تمہارے لیے نمونہ ہے، اور عام زندگی کے تمام معاملات میں تو نمونہ ہیں ہی، لیکن باطل کے مقابلے میں کھڑے ہونا اور ڈٹ جانا یہ بھی سنت ہے۔ جنگ احزاب کے موقع پر مومنین کا جو حال تھا، اس کا قرآن نے یوں نقشہ کھینچا کہ جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے نبی نے سچ کہا، اس سے ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ مومنوں میں کتنے ہی ایسے ہیں جو کہ خدا کے اس وعدے کو سچ کر چکے، یعنی شہید ہو چکے، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں۔ جنگ احزاب کے موقع پر بڑے مشکل حالات تھے۔ کفار نے جو متحد ہو کر آئے تھے مسلمانوں کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اور یہ محاصرہ 1 ماہ تک جاری رہا۔ وہ خندق عبور کر کے مسلمانوں پہ حملہ نہ کر سکے، سخت سردی تھی۔ مدینہ کے عقب سے بنو قریظہ غداری کے لیے اور حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے، سامنے کفار، پیچھے یہودی، اور اس کیفیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ ڈٹے رہے۔ اس موقع پر حضور نے بشارت دی کہ آج کے بعد کبھی قریش مدینے پر چڑھائی نہیں کریں گے، اور یہ بات صحیح ثابت ہوئی، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا اور کفار دوبارہ حملہ نہیں کر سکے۔ غزوہ احزاب کے کچھ اہم واقعات ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت حذیفہ سے حضور نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خندق عبور کر کے جاؤ رات کے وقت اور قریش کی خبریں لے کر آؤ، اور آپ گئے اور وہ اس کام کو انجام دے کر آئے۔ چونکہ خواتین کو ایک بڑے مکان میں رکھا گیا تھا مدینہ میں جنگ کے موقع پر، اور یہودیوں نے وہاں حملہ کرنے کی کوشش کی، تو حضور کے چچا، حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ نے ایک یہودی جاسوس کو قتل کر کے اس کا سر کاٹ کے باہر پھینک دیا، جس سے ان میں دہشت پھیل گئی، وہ سمجھے کہ شاید یہاں پر مرد حضرات بھی ہیں۔ اس جنگ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عبد ود اور سیدنا زبیر کو نے نوفل بن عبداللہ کو قتل کیا۔ یہ عمر بن عبد ود 90 سال کا تھا، پہلوان تھا، پوری زندگی یہ لڑائی کے لیے اپنے جسم کو جو ہے کسرت کرتا رہا اور اپنے آپ کو تیار کرتا رہا، اور اس کا چیلنج ہوتا تھا کہ میرے سامنے میرے مقابلے کا شخص آئے۔ جب سیدنا علی گئے تو سیدنا علی نے
इस शख्स को वासिल जहन्नुम कर दिया। बनु गतफ़ान के हज़रत नईम मसऊद रज़ियल्लाहु ताला मुसलमान हो गए जंग अहज़ाब के दौरान ही, और मुसलमान होने के बाद हुज़ूर के पास आए, कहा कि हुज़ूर अभी तक कुफ़ार को मेरे मुसलमान होने का इल्म नहीं है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक जंगी चाल के तौर पर कुरैश और बनु कुरैज़ा के दरमियान आपस में गलतफ़हमियाँ पैदा कर दूँ। तो हुज़ूर ने इजाज़त दी और उन्होंने बड़ी टेक्निक से उनके दरमियान गलतफ़हमियाँ पैदा की। इस जंग में हज़रत साद बिन मुआज़ ज़ख्मी हुए और फिर शहीद भी हो गए। जब मुहासरा तवील हो गया तो उसके बाद अल्लाह ताला ने एक तेज़ हवा भेजी, जिसने कुफ़ार के होश उड़ा दिए, उनकी बड़ी-बड़ी देगें खाने की उलट गईं और उनके ख़ैमे उखड़ गए और वो परेशानी में घबरा कर कोई फ़ायदा हासिल किए बगैर अपने दिल में जलन लिए हुए पलट गए। जब हुज़ूर इस जंग से फ़ारिग हुए, तो फिर आपने बनु कुरैज़ा का रुख किया। बनु कुरैज़ा मदीना में यहूदियों का आखिरी कबीला था, चूँकि उन्होंने कुफ़ार का साथ दिया था, तो अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि अल्लाह उनकी गढ़ियों से उन्हें उतार लाया और उन्हें सख्त सज़ा दी गई। अल्लाह ने तुमको उनकी ज़मीन, उनके घर और उनके अम्वाल का वारिस बना दिया और वो इलाका तुम्हें दिया जिसे तुमने कभी पामाल ना किया था। अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है। यानी अल्लाह ताला ने हुज़ूर और सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को बनु कुरैज़ा पर फ़तह दी, रोब में आ गए और उन्हें लड़ाई की हिम्मत ना हुई और उन्हें हथियार डाल दिए। अब हथियार डालने के बाद ये फ़ैसला होना था कि इनका क्या किया जाए? तो यहूदी ने कहा कि हमारी किताब के मुताबिक फ़ैसला किया जाए। किताब का इल्म साद बिन मुआज़ को था, जो कि ज़ख्मी थे और मदीना में एक ख़ैमा लगा हुआ था, उसमें उनका इलाज किया जा रहा था। तो उनको ज़ख्मी हालत में मदीने की मस्जिद से बनु कुरैज़ा के मैदान में बुलाया गया और उनसे कहा गया कि तौरात के मुताबिक फ़ैसला कीजिए। उन्होंने तौरात के मुताबिक फ़ैसला किया कि इनके लड़ने के काबिल तमाम मर्द कत्ल कर दिए जाएँ, औरतों और बच्चों को ग़ुलाम बना लिया जाए, इनकी इमलाक मुसलमानों में तक़सीम कर दी जाए। ये फ़ैसला नाफ़िज़ हुआ और गद्दार अपने बदतरीन अंजाम को पहुँचे। इसके चंद दिन के बाद हज़रत साद बिन मुआज़ भी शहीद हो गए। हुज़ूर ने उनको सिद्दीक़ अंसार का खिताब दिया। जिस तरह अबू बकर का खिताब सिद्दीक़ था, इस तरह हुज़ूर ने हज़रत साद बिन मुआज़ को सिद्दीक़ अंसार का खिताब दिया। यहाँ सूरह अहज़ाब की 30 आयत मुकम्मल होती हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को पढ़ने और समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बारक अल्लाहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।